بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، امید واسط ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اچھے بچوں کی طرح اچھی طرح اپنا جو لیسن ہے وہ تیار کر رہے ہوں گے۔ آپ نے 2 لیکچر مائی فائنینشیل کیریئر کے لیے جس میں جو رائٹر ہے اس نے آپ کو اپنی ایک حد بیتی یا جگ بیتی سنا کے نہ صرف ہنسایا ہے بلکہ کچھ سمجھایا بھی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ تب نہیں لینا چاہیے جب آپ پریشان ہوں، اور کوئی بھی وعدہ تب نہیں کرنا چاہیے جب آپ جوش میں ہوں، ایموشنل ہوں۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے مصنف کو بینک سے پہلے ہی الرجی ہے، اور اس نے آپ کو بتایا کہ جب بینک جاتا ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں سر اٹھاتی ہیں۔ اس نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ بینک کی کون کون چیز اسے پریشان کرتی ہے، پھر اس نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ الغرض بینک کی جو ہر چیز ہے وہ اسے پریشان کرتی ہے۔ لیکن بچوں، آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مجبوری تھی اس کی بینک میں جانا۔ اس نے آپ کو سمجھایا کہ جو بینک ہے اس لیے گیا کہ وہاں پر اس نے جو پیسے تھے وہ جمع کروانے تھے، تنخواہ بڑھ گئی تھی صاحب کی، اور بچوں یہ بھی اس نے آپ کو بتایا کہ تنخواہ تو بڑھ گئی تھی، پھر بینک میں جانا ضروری تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال یہ تھا کہ جس بندے کو بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے اس کو ایک سیٹنگ مینیجر کے ساتھ بھی کرنی چاہیے۔ حالانکہ بچوں بے بنیاد چیز ہے، ایسا کہیں پہ نہ لکھا ہے نہ یہ ضروری ہے۔ پھر اس نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ سب سے پہلے جس بندے سے ملا وہ کیشیئر تھا نا، کہ آپریشنل مینیجر تھا بچوں، وہ تھا ایک اکاؤنٹنٹ جس کا نام بھی آپ نے پڑھا ہے، یاد رکھنے کا، جس کا نام کیا پڑھا آپ نے؟ مسٹر منٹگومری۔ اور بچوں آپ نے یہ بھی جانا ہے کہ جو رائٹر ہے اس کے پاس کل ملا کے $56 ہیں، اور اس نے 56 کے 56 بینک میں جمع کرائے۔ پھر بچوں بینک میں جمع کرانے کے بعد اس نے آپ کو معلوم ہے کہ جب پیسے جمع ہو گئے، پیسے جمع ہونے سے پہلے کی داستان بھی اس نے آپ کو بتائی تھی، جس میں مینیجر نے اس کی بےعزتی کر کے اس کو باہر نکالا تھا۔ بےعزتی بنتی تھی بچوں، مینیجر کو اس نے نہ صرف پریشان کیا بلکہ اس کا قیمتی وقت بھی ضائع کیا۔ تو مینیجر نے اسے دروازہ کھول کے باہر کی راہ دکھائی۔ پھر جب پیسے جمع ہو گئے تو اس نے کہا جی جمع ہو گئے، تو کلرک نے کہا جی ہاں ہو گئے، تو اس نے کہا مجھے ایک چیک کیش کروانا ہے، اور اس چیک پہ اس نے لکھنا تھا $6۔ کیوں؟ فار پریزنٹ یوز، ڈیلی یوز کے لیے کہ خرچہ مرچہ کرے۔ لیکن اس نے غلطی سے لکھ دیا کچھ اور۔ کیا لکھا؟ آپ نے دیکھا کہ جب مینیجر کے پاس وہ جو چیک ہے وہ گیا، بچوں کلرک کے پاس وہ چیک گیا تو بچوں اس کی چیخیں نکلنے گئی۔ اس نے کہا کیا what are you drawing it all out again؟ پھر سارے پیسے باہر نکلوانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ He asked in surprise، اس نے حیرانی سے پوچھا۔ Then I realized، NEW، پھر مجھے احساس ہوا that I had written 56 instead of 6، کہ اللہ کے ولی تو نے لکھنا 6 تھا، لکھ 56 دیا۔ I was too far gone to reason argue debate now، اب کہتا میں بحث کر نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں بچوں، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ
جو کورونا ہے، کووڈ-19 ہے، اس سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ اور آپ یہ کہیں کہ مچھروں کو۔ اب بچوں جواب آپ نے ایسا دیا ہے کہ سننے والا حیران ہے، پھر آپ تشریح کر رہے ہیں کہ مچھر بھی اب لوگوں کو کم کم کاٹنے لگے کہ کہیں وہ بھی بیمار نہ پڑ جائیں۔ پھر کہا گیا کہ یہ کرونا ہے کیا؟ آپ کہیں گے یہ کتابوں میں ہوتا ہے، اور جو بچہ دن میں ایک بار سے زیادہ کتاب کو ہاتھ لگاتا ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو لاحق ہو جاتا ہے۔ یعنی بچوں آپ ایسے ایسے جواب دیتے ہیں جس سے لوگ سبق سیکھنے کے بجائے شاید آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اب یہاں پہ اس نے جب 56 لکھ لیا، اگر بچوں آپ کو کہا جائے اپنا نام لکھیے، آپ غلط لکھیں، اور آپ سے کہا جائے آپ کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، آپ کہیں سوری، مجھے لگا شاید آپ نے کسی اور کا نام، بچوں 2-3 بار غلط لکھنے کے بعد آپ پھر اپنی صفائی پیش نہیں کر سکیں گے، آپ کو ماننا ہوگا کہ مجھے اپنا نام لکھنا نہیں آتا۔ لیکن اب کہتا ہے میں اتنا آگے نکل گیا تھا، میں نے اتنی غلطیاں کر لی تھیں کہ، اور پھر کہتا میں جو کوئی دلیل ہے وہ نہیں دے سکتا تھا۔ I had a feeling that it is impossible to explain it, the thing. اس چیز کی وضاحت کرنا ناممکن ہے۔ All the clerks had stopped writing to look at me. سارے کے ساتھ جو کلرک تھے وہ لکھنا چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ پھر کہتا میں نے سوچا کہ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ Reckless, careless, with misery, pain. کہتا میں نے تکلیف سے تنگ آ کے، آپ نے دیکھا بچوں کبھی کبھی جو حوصلہ ہے وہ انسان جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی نا امیدی، اس کا ڈر اس کا حوصلہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی بچوں جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کے پیچھے لگاتار بھاگتا ہے، اس کو دھمکیاں دیتا ہے، بچوں وہ بھاگ بھاگ کے تھک جاتا ہے، پھر ایک دن اس کے سامنے ڈٹ جائے گا اور کہے گا آ میں تیرا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے بچوں اس نے غلطیاں اتنی کی تھیں کہ اب کیا تشریح پیش کرتا؟ کہتا میں نے پھر مصیبت سے، پریشانی سے بے پرواہ ہو کر I made a plunge, DIVE، کہتا میں نے غوطہ لگایا، میں نے ہمت کی، جرت مندی سے کہا yes the whole thing، ہاں سارے کے سارے پیسے نکلوانے۔ You withdraw your money from the bank، yes you withdraw your money from the bank، تم نے پیسے سارے نکلوا لینے ہیں۔ ایوری سینٹ آف اٹ، کہتا ہے ایک ایک پائی نکلواؤں گا۔ بچوں جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک ایک پیسہ وصول کروں گا، تو پیسہ منیمم بچوں اماؤنٹ ہے یا منیمم جو یونٹ ہے وہ ہے بچوں، ایسے ہی یہاں پہ $1 کی جو بچوں سب سے چھوٹی بچوں جو اس کا یونٹ ہے وہ سینٹ ہے۔ $1 میں 100 سینٹ ہوتا ہے، ایسے جس طرح $1 میں 100 پیسہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے ایک ایک پیسہ نکلواؤں گا، ایک ایک پائی نکلواؤں گا۔ Are you not going to deposit any more? said the clerk, astounded, amazed, wonder struck, taken aback. اب اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے سارے پیسے بچوں کی لمٹ ہوتی ہے سارے نکلوا لیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیڈ ہوگا، پھر اس میں دوبارہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ آسانی سے نہیں ہو سکے گی، پھر اس کو ایکٹیو کرنا ہوگا، اور جب ایکٹیویشن ہو جائے گی اس کی پھر بچوں جا کے آپ پیسے جمع کروائیں گے۔ کیا آپ مزید پیسے جمع نہیں کروائیں گے؟ کلرک نے حیرانی سے پوچھا۔ نیور، کبھی نہیں۔ An idiot, foolish hope struck, hit me، میرے ذہن میں ایک احمقانہ امید آئی، that they might think، اگر میں ایسا کہوں گا تو وہ شاید سوچیں someone had insulted me, abused me, degraded me، کس نے میری بے عزتی کی ہے۔ while I was writing the check، جب میں چیک لکھ رہا تھا تو غصے میں آ کے میں نے اس بے عزتی سے تنگ آ کے I had made changed my mind، میں نے 6 کی بجائے 56 لکھ دیا۔ I made a wretched miserable، میں نے ایک بہت زیادہ بہت بڑی کوشش کی، خوفناک کوشش کی میں نے۔ attempt to look like a man، ایک ایسے آدمی کی طرح نظر آؤں with a fearfully quick temper۔ بچوں کوئک آپ لکھ لیں گے شارٹ یا شارٹ لکھ لیں گے، ٹیمپر کا آپ موڈ لکھ لیں گے۔ شارٹ ٹیمپرڈ وہ لوگ ہوتے ہیں
جو بچوں کسی لمحے بھی غصہ کر سکتے ہیں. ایسے بچوں جس طرح آپ راہ چل رہے تھے، آپ نے اپنے دوست سے یا بچوں کسی راہ گیر سے سلام لیا، اس نے آپ کو بلا اور کہا میری بات سن، میں تمہیں جانتا ہوں کیا؟ آپ نے کہا چھی نہیں. تم مجھے جانتے ہو؟ نہیں. تو کہتا پھر اجنبیوں سے منہ کیوں لگاتے ہو، یا اجنبیوں کے منہ کیوں لگتے ہو؟ دوبارہ ایسی حرکت کی تو تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. آپ بچوں سوچنے لگے کہ میں نے کیا ہی کیا، سلام ہی تو کیا. لیکن بچوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بندے کے بارے میں رائے یہ قائم کریں گے کہ یہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے، پتہ نہیں اتنا سڑا ہوا کیوں، جو سلام کے جواب پہ بھی الجھنا شروع ہو جاتا ہے. اور کہتا ہے میں نے کوشش کی کہ ایک ایسے آدمی کی طرح نظر آؤں جو بہت زیادہ غصیلا ہے، ایک غصے والے، خوفناک حد تک غصے والے آدمی کی طرح نظر آؤں. دا کلرک پریپیئرڈ ٹو پے دا منی. جب کہتا کلرکوں نے میرا رویہ دیکھا کہ یہ شاید لڑ ہی پڑے گا تو وہ تیار ہو گئے. ہاؤ ول یو ہیو اٹ، کیسے پیسے لوگے؟ ہی سیڈ، اس نے کہا واٹ، کیا؟ ہاؤ ول یو ہیو اٹ، آپ کس طرح پیسے لینے چاہتے ہیں؟ 10 کے، 20 کے، یا کچھ اور؟ اوہ آئی کاٹ انڈرسٹوڈ ہز میننگ، میں اس کی بات سمجھ گیا. آنسرڈ وداؤٹ ایون ٹرائنگ ٹو تھنک، میں نے بغیر سوچے جواب دیا. ان 50 کے نوٹ نکالو. اب 56 میں کتنے 50 کے نوٹ آئیں گے؟ اور کہتا میں نے کہا 50 کے نوٹ. اینڈ دا 6 اور 6 ہی آسکڈ ڈرائیلی، اس نے ہارشلی، کرٹلی، CURTL، اس نے بڑے خشک لہجے سے پوچھا. He gave it to me and I rushed out, ran out. کہتا اس نے مجھے پیسے دیے، میں باہر لے کے بھاگا. And as the big iron door swung, moved، کہتا ہے revolved، rolled. آپ نے دیکھا بچوں بنک کا جو دروازہ ہے آپ جب کھولتے ہیں تو بچوں خود بخود، جس طرح بچوں ڈور کلوزر لگا ہوتا ہے وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، یا بچوں پورا چکر بھی لے لیتا ہے. اور کہتا جب اس نے پیسے دے دیے تو میں نے باہر دوڑ لگا دی. اور پھر جب جو ہی بڑا دروازہ میرے پیچھے گھوم کر بند ہوا، I caught heard the echo roar، ROAR، یہ بچوں ایکو کا ساؤنڈ کر لیں، آف a roar thunder. کہتا میں نے زوردار جو شور تھا وہ سنا، آف لافٹر، زوردار کہکے کی جو گونج تھی وہ سنی. that went up touched to the ceiling of the bank، جو بینک کی چھت کو چھو رہی تھی. since then I banked no more، کہتا وہ دن گیا، آج کا آیا، اسٹیفن بینکنگ کرتا ہی نہیں ہے، بینک جاتا ہی نہیں. آپ پوچھیں تو پیسے کیسے جمع کرتے ہو؟ I keep my money، انڈرلائن کیجئے، in cash in my trousers pocket. بچوں ٹروزر نہیں ہوتا، ہمیشہ پلورل ہوتا ہے ٹروزر. سرکمسٹانسز نہیں، سرکمسٹانسز. ناؤن آئے تو بطور آرڈر نہیں، آرڈرز. ایسے ہی بچوں کہتا ہے کہ اس کے بعد میں بینک نہیں جاتا، اور جو اپنی رقم ہے کیش کی صورت میں اپنی پتلون کی جیب میں، اور سیونگز، پھر جو میری بچت ہوتی ہے، جو ایکسٹرا منی ہوتی ہے جو خرچ نہیں کرنی ہوتی، ان سلور ڈالرز. کہتا سلور ڈالر میں اپنی جو بچت ہے وہ ان ساک، وہ ایک جراب میں رکھتا. کہتا جس کے پاس کوئی چیز نہیں آتی. اب اگر بچوں اس کو کوئی چیز کاٹنا بھی چاہے تو سلور ڈالر کا کیا بگاڑے گی؟ ہاں بچوں نوٹ ہیں، کاغذ ہے تو اس کو چوہا یا کوئی اور چیز خراب بھی، چھپ کے لیے خراب بھی کر سکتی. اس کے بعد کہتا میں بینک نہیں گیا، میں اپنی جو رقم کیش کی صورت میں ہے پتلون کی جیب میں ڈالتا ہوں، اور اپنی بچت سلور ڈالر کی صورت میں جراب میں رکھتا. تو آپ نے دیکھا کہ مصنف نے آپ کو ایک ایسا بچوں سبق سکھایا ہے، ایک ایسی کہانی سنائی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت بن بلائے نہیں آتی، ہم اس کو خود دعوت دیتے ہیں. اور بچوں بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ہمت کریں تو. چونکہ جو لیکاک ہے وہ بچوں نروس اور کنفیوز ہو جاتا ہے بینک جا کے، اس لیے بچوں اس کے جو سینسز ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو ڈر گیا وہ مر گیا. یہ نہیں کہ جو ڈرے گا نہیں وہ مرے گا نہیں، لیکن شیکسپیئر کہتا ہے کہ
cowards die many times before their death. بزدل موت آنے سے پہلے کئی بار مرتے. The valiant never taste death. اور جو بہادر ہیں وہ کبھی موت کا ذائقہ چکھتے ہی نہیں. But once اگر مرتے ہیں تو ایک بار مرتے. روز روز کا مرنا اچھا نہیں، اس لیے جی کے جیو، اور جیو اور جینے دو. آپ نے ہیری کی فلاسفی سنی تھی، پارٹ 1 میں پلے تھا آپ کا. اس نے آپ سے کہا تھا دا ٹیک اٹ ایزی وے. چونکہ بچوں اس نے بھی کہیں پڑھا ہوگا ہیسٹ میکس ویسٹ. تو آپ نے جو آپ کا ایک دن بعد یعنی ایک اور لیکچر ہوگا، اس کے بعد ٹیسٹ ہے، اس میں جو آپ نے ایڈیمز کرنے ہیں، میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں کہ آپ سے کہا کیا تھا کہ کہاں سے کہاں تک شروع کرنے ہیں، پھر آپ کو بتا دیا جائے گا. جو بچوں آپ کے ایڈیمز تھے وہ آپ نے جو 2 تاریخ ہے اس کو 70 سے 75 کرنے تھے. 3 پہ جو ہیں وہ 80 ہو گئے، اور پھر جو 4 ہے اس پہ 85 ہو گئے، اور جو 5 ہے اس پہ 90 ہو گئے، جو 7 ہے اس پہ 95 ہو گئے، اور 8 تاریخ جو ہے یعنی جو ٹیوزڈے ہے اس کو 100 ہو گیا، اور وینسڈے کو آپ کا پہلا ٹیسٹ ہے. تو آپ نے جو ایڈیمز ہیں وہ پورا جو سیٹ ہے، جس کو ہم سیکنڈ لاسٹ جو سیٹ ہے وہ اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. اس میں سے آپ کو ایڈیمز بھی دیے جائیں گے. ایسے آپ کو پہلے سے پتہ ہے کرپشن، اور کرپشن کی ڈیفینیشن آپ کو ایک بار سنا دیتا ہوں. ڈس اونیسٹی ان اینی فارم از کالڈ کرپشن. استاد صحیح نہیں پڑھاتا، ٹیسٹ صحیح طرح سے نہیں لیتا، بچہ لکھتے ہوئے کتاب کھولتا ہے، یا بچوں کسی اور چیز کو دیکھ کے لکھتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کرپشن کی ذات میں آتی ہیں. سے نو ٹو کرپشن. اللہ حافظ.